یہاں ہر 2 نمبر پکڑا جائے گا، جو ڈنڈی مارے گا پکڑا جائے گا، کیونکہ یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ اور علی کی شان پتہ کیا ہے؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اے لوگو انا دار الحکمت وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دروازے کی چوکھٹ کو کسی نے چھو کے بھی دیکھا؟ دور دور سے دروازے کی قصیدے پڑھے، نعرے لگائے، سلام کیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا یہ دروازہ اس لیے نہیں ہے کہ چوم چاٹ کے چھوڑ دینا، یہ دروازہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنا، اور اس باب گنج علم پر جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جانا، سائل بن جانا، منگتے بن جانا، اور یہاں سے جو خیرات ملے اسے ہمارا لنگر سمجھ کے جھولی میں ڈالنا، کیونکہ دروازہ وہی بانٹتا ہے جو گھر میں ہو۔ یہ اصول یاد رکھیے، عقیدہ، ایمان اور دین یہ وہ نعمت ہے جو گھر کے اندر سے باہر آتی ہے، جو باہر سے اندر جائے وہ عقیدت تو ہو سکتی ہے، عقیدہ نہیں۔ ذرا دھیان سے، یہ باریک بات ہے، اس کو سمجھیں۔ جو باہر سے اندر جائے وہ عقیدت ہے، اور جو اندر سے باہر آئے وہ عقیدہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے عقیدت کو عقیدہ سمجھ لیا ہے، اور علی سے پوچھنے کی بجائے لوگوں نے علی کو بتانا شروع کر دیا۔ علی تو پوچھنے کے لیے بنا تھا نا، علی اس لیے تھا کہ وہاں جھولی پھیلاؤ اور خیرات لو۔ علی کو اللہ نے وہ شان دی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ واحد ہستی تھی جو مجمع عام میں کھڑے ہو کے کہتا تھا سلونی سلونی ما شئتم، اے لوگوں پوچھو علی سے جو پوچھنا ہے، زمین کا پوچھنا ہے تو وہ پوچھو، اور آسمان کا پوچھنا ہے تو وہ پوچھو۔ سبحان اللہ۔ جی حضرات گرامی قدر، باب مدینۃ العلم ہونا ایک حیثیت ہے آپ کی، اور میں جہاں پہنچا تھا کہ ولی ہو نہیں سکتا جب تک علی کا ریزہ خار نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر اجماع ہے تمام امت کے اغواص و اقطاب و اولیاء و ائمہ کا کہ شہنشاہ دائرہ ولایت، شہنشاہ دائرہ ولایت، یہ خاص ٹرم ہے، ترکیب ہے، اصطلاح ہے تصوف کی جو بول رہا ہوں۔ شہنشاہ دائرہ ولایت جو ہستی ہے اس کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اور میرے امام سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ شہنشاہ دائرہ ولایت اس دنیا میں آنے کے بعد نہیں بنا، علی اس جسد انصری میں آنے سے پہلے بھی شہنشاہ دائرہ ولایت تھا، اور پچھلی امتوں کے ہر ولی کو بھی جو ولایت کا فیض پہنچا ہے وہ علی المرتضیٰ کی روحانیت سے پہنچا ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے سنیوں جو ہے ہی تمہارے پاس،
لیکن تم نے چھوڑا ہوا ہے. جو شان داتا صاحب حضرت علی کی بیان کر سکتے ہیں کوئی کر سکتا ہے؟ حضرت علی کو جتنا غوث پاک جانتے ہیں کوئی جانتا ہے؟ لیکن آپ نے کبھی سنا ہے یا کسی سے بھی سنا ہے؟ کسی نے کسی کے بارے میں سنایا ہو؟ ائمہ اہل بیت، 3 ائمہ کا ذکر کشف المحجوب میں داتا صاحب نے کیا ہے. 1.5 سوا صفحہ ہے. کسی نے پڑھا ہے؟ کسی بڑے علامہ صاحب نے بھی پڑھا ہے اور پھر آپ کو سنایا ہے کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تو یہ سودا بھی ہم نے قرض کا لیا ہوا ہے. دعوے بڑے ہیں، یہ بھی ہم نے قرض اٹھایا ہوا ہے. اہل بیت کو کیسے ماننا ہے، کتنا ماننا ہے. ہم اہل سنت اہل بیت کے بارے میں تقسیم کے قائل نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. سبحان اللہ. ہم عقیدے میں قرآن و سنت کے بعد اہل بیت اطہار کو فالو کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. کیونکہ عقیدہ ہوتا ہی، میرا یہ عقیدہ ہے کہ عقیدہ ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت بتائیں. جو اہل بیت کو کوئی بتائے وہ عقیدہ نہیں ہوتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. وہ عقیدت ہو سکتی ہے زیادہ سے. اور ایسا ہوتا تھا، یہاں ولی کے لوگ قدموں میں سجدے میں پڑے ہوتے ہیں، تو سوچو جب لوگ ڈائریکٹ علی کو دیکھتے ہوں گے تو ان کا حال کیا ہوتا ہوگا. سبحان اللہ. لیکن آپ کو یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ علی کا تعارف ہی نہیں. علی کی عین تو ابھی سمجھ نہیں آئی بھائی. علی کی عین الگ ہے، لام الگ ہے، یا الگ ہے. ہاں وہ تو یہ میرا موضوع نہیں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کتنے بڑے خزانے سے محروم ہیں اور اس پہ مطمئن ہیں. اور عقیدہ بھی مانگ تانگ کے کام چلا رہے ہیں. عقیدے میں بھی جو منگتا ہو اس سے بڑا بھی کوئی گھٹیا آدمی ہوگا، وہ بھی مسائیوں سے مانگ کے لایا ہو. تو میرے بھائی اپنے اصل جو ہمارے بزرگوں کا لنگر ہے ادھر آؤ. یقین کرو تمہیں کبھی کہنا نہیں پڑے گا کہو سبحان اللہ. تمہارا لوں لوں کہے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ تمہیں ابھی تک کسی نے یہ بھی نہیں بتایا یہ سبحان اللہ کیا ہے. علی کا ٹکڑا چکھا ہوتا تو پتا ہوتا سبحان اللہ کیا ہوتی. سیدنا علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم. میں سوچتا ہوں جس شہر کا دروازہ علی ہے وہ شہر کیا ہوگا. سوچو جس کا دروازہ علی ہے بھائی اس شہر کا مقام کیا ہوگا، اس کی اپنی وسعتیں کیا ہوں گی. آقا کریم علیہ السلام نے علی کو جو پڑھایا اور جو سکھایا اور جو رچایا اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ جناب شیر خدا باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ نے جو کل علوم و معارف ہیں ان کو قرآن میں رکھا ہے، اور جو علوم و معارف قرآن میں رکھے ہیں وہ سب سورہ فاتحہ میں سمو دیے ہیں. جو کچھ سورہ فاتحہ میں رکھا وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈال دیا. جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے فرمایا وہ سب سمٹ کے بسم اللہ کی با میں آ گیا ہے. اور جو کچھ اس حرف با میں چھپا ہوا ہے وہ سب با کے نقطے میں سمٹ گیا ہے. اور فرمایا لوگو با کا وہ نقطہ میں علی ہوں. اور مسلمانوں جس کتاب کا نقطہ علی ہو وہ کتاب کیا ہوگی.
جس کتاب کا نقطہ علی ہو وہ کتاب کیا ہو؟ میرے آقا کریم علیہ السلام سے جس نے وہ کتاب پڑھی اس کی یہ شان ہے. جناب شیر خدا قرآن سے یہ تعلق تھا کہ سواری کی رکاب میں دایاں پاؤں رکھتے تو بایاں رکھنے تک قرآن ختم کرتا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کم از کم اور کوئی خیرات لنگر اگر نہیں نصیب تو جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اشارہ کر کے کہا وہ تو تھوڑا سا لے لو. کیا کہا ہے؟ وَعَلِيٌّ بَابُهَا. اور وہاں جب علم کہا جاتا ہے زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لفظ علم کہا جاتا ہے تو وہ یہ ہمارے والی صرف تقریریں خطاب جلسے یا درس نظامی نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے جو شیر خدا بتا رہے ہیں. قرآن پاک میں جتنے بھی علوم و معارف ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے 1,88,000 علوم قرآن میں. الاتقان میں آپ نے لکھا ہے. یہ ایک عالم کی ریسرچ ہے. یہاں روئے زمین پہ ایسا بندہ نہیں ملے گا جو 1,000 علوم کے نام بتا دے. یہ قرآن کی وسعت ہے. جس نے آقا کریم علیہ السلام سے قرآن پڑھا 11 سال کا جو سب سے چھوٹا طالب علم تھا صفا یونیورسٹی کا, آقا کریم علیہ السلام کا سب سے جونیئر سٹوڈنٹ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے, جن کا لوگ نام نہیں لیتے, کتراتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے ایسے قرآن پڑھا ہے کہ میرے اونٹ کی رسی جنگل میں گم ہو جائے میں قرآن کھول کے ڈھونڈ لیتا ہوں. حضرات گرامی بارگاہ شیر خدا سے فیض لیجئے, لنگر لیجئے, علم لیجئے, عقیدہ لیجئے, ایمان لیجئے. جو لنگر شیر خدا نے بانٹا ہے پیش کروں تھوڑا سا. صحیح بخاری الجامع الصحیح قرآن پاک کے بعد مستند ترین اصح ترین کتاب جس کو ائمہ محدثین نے مانا ہے اور امت نے مانا, اور راوی شیر خدا کے بیٹے سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے, اور کہتے ہیں میں اپنے ابا جان اپنے بابا جان باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں حاضر تھا تو میں نے عرض کی ابا جان اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے اور شاگرد استاد سے پوچھ رہا ہے, مرید پیر سے پوچھ رہا. جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بیٹے نے پوچھا کہ اس امت میں آقا کریم علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی کون ہے؟ تو شیر خدا علی المرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر صدیق. پوچھا ابا جان اس کے بعد؟ فرمایا عمر بن خطاب, کیونکہ انہیں وراثت میں سادات کی یہ وراثت ہے, یہ اہل بیت اطہار کی وراثت ہے, یہ عقیدہ یہ نظریہ. اور جب اس پہ ڈٹے گا غوث پاک کا بیٹا ڈٹے گا. غوث پاک نے 5 عباسی خلفاء کے دور میں امت کے ہر قد عقیدہ فرقے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے جھنجھوڑا.
اور بغداد کے منبر پہ کہا انا الحسنی والمقدہ مقامی، اب میں حسنی ہوں۔ یاد ہے کسی کو؟ کسی کو امام حسین کا امام یاد ہے؟ علی المرتضیٰ کا نائب اور جانشین کون ہے؟ بولو سنیو، بتایا جی؟ اس قوم کو بتایا آپ نے نائب شیر خدا کون ہے؟ نہیں تو غوث پاک کی بارگاہ میں یارویں کھانے والے یارویں کو حرام نہ کر، جس کی سات پشت یارویں پہ پلی ہو اسے امام حسین یاد نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کسی پست ذہن نے کوئی پستی اس میں اتاری ہوئی ہے۔ جو پست ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ علی سے اور عقیدہ ادھار نہ مانگا کرو بھائی، اور عقیدہ ادھر ادھر سے نہ لیا کرو، سیدھا تھرو پراپر چینل۔ عقیدہ کس سے لینا ہے؟ علی المرتضیٰ سے۔ عقیدہ کس سے لینا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ سے۔ عقیدہ کس سے لینا ہے؟ امام علی مقام سیدنا امام حسین سے۔ عقیدہ کس سے لینا ہے؟ امام حسن المثنیٰ سے، جہاں سے نجیب الطرفین سیدوں کی جد چلی، جو امام حسین کا داماد ہے اور حسن مجتبیٰ کا لال اور لخت جگر ہے۔ 350 کلومیٹر اپنے نانا کے روزے سے آرام کر رہا ہے، اور اس بار میں اس خاک کو بوسہ دے کے آیا ہوں۔ ایک پیارا لے گیا مجھے، اللہ اس کو خوش رکھے۔ ایک حسینی سیدزادہ بھی بندہ نواز کے سدراز کی اولاد میرے ساتھ ہندوستان سے، میں کہا سید صاحب ہم یہی ہماری حد ہے، اس دیوار تک تم آگے جا سکتے ہو، چلو۔ کوئی گیا جی ہم میں سے؟ نہیں گیا تو وہاں جائیے، اور سادات پہ تو فرض ہے۔ امام حسن کا وہ بیٹا جو کربلا میں زندہ بچا، لاشوں کے نیچے ننہال آ کے اٹھا کے لے کے گئے نانکے۔ جاؤ جہاں سے یہ نسل چلی ہے، عبداللہ المحض جو غوث پاک کے جد ہیں، امام حسن کا پوتا ہو اور امام حسین کا نواسا ہو، اس کی شان کیا ہوگی؟ کبھی نام بھی سنا ہے کسی سے؟ 1 نمبر یا 2 نمبر دونوں میں سے نہیں سنا ہوگا۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ یہ میں صرف ایک چھوٹی سی جھلک پیش کر رہا ہوں آپ کو کہ ہم عقیدے میں، نظریات میں، فکر میں، شعور میں، ادراک میں کس پستی کی دلدل میں ہیں، اور ہمارے فلیکس اور نعرے اور تصویریں اور ہمارے شور شرابے نقیبوں کے دیکھو 2 نمبر۔ علی بے نہیں پتا، علی کی عین نصیب نہیں ہوئی۔ روزی روٹی تو بندے علی کے کتوں کے نام پہ بھی کما لیتے ہیں یار۔ اگر صرف یہی مسئلہ ہے، وہ تو وہاں جھاڑو دے کے بھی لوگ لے لیتے ہیں، ان کو مل جاتی، جاروب کشوں کو بھی مل جاتی ہے۔ عقیدے اور ایمان کے معاملے میں سنجیدگی پیدا کرو، جو ہمارے بزرگوں نے پیدا کی۔ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ فتح کا آخری رکوع، پورے قرآن میں یہ رکوع امام مالک فرماتے ہیں سارے کا سارا منقبت صحابہ ہے۔ یہ پورا رکوع اللہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی منقبت میں اتارا ہے، اور اس کی آخر میں کہا لیغیظ بہم الکفار۔ یہ جو کچھ رب جلیل نے، خالق کائنات نے شان صحابہ میں بیان کر دیا، اس سے جب جلے گا کافر جلے گا، سبحان اللہ، اس لیے بیان کیا۔ ایمان والا کھل جائے گا، اور جو بے ایمان ہے اس کا دل جل جائے گا۔ یہ قرآن کی نص ہے، لیغیظ بہم الکفار۔ یہ ساری شانیں جو جہاں سے شروع کی بات، فرمایا محمد رسول اللہ
اور یہ جو بخاری شریف کی روایت میں سنا رہا ہوں یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ رب کریم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور یہ تفسیر جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ گولڑوی تفسیر ہے، یہ تاجدار گولڑا کی تفسیر اس آیت میں، اس آیت کی تفسیر میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا والذین معہ، تاجدار گولڑا فرماتے ہیں صدیق اکبر، والذین معہ کی تفسیر صدیق اکبر، اشداء علی الکفار فاروق اعظم، رحماء بینہم عثمان ذو النورین، اور تراہم رکعا سجدا شیر خدا علی المرتضی۔ یہ حق چاریہ تو قرآن میں موجود ہے بھائی، اور اسی ترتیب سے موجود ہے، اور اسی ترتیب سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ اور حدیث اٹھا کے دیکھو تو وہاں تو ہے ہی، جہاں بھی آقا کریم علیہ السلام نے ان چاروں کا اکٹھے ذکر کیا یہی ترتیب ہے۔ اس لیے پوری امت کے ائمہ تفسیر و حدیث و فقہ و تصوف اور سارے غوث و قطبوں کا اس پر اجماع، ان میں جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب ان کی فضیلت کی ہے۔ اور یہ تو امت کے مفسرین کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو شیر خدا علی المرتضیٰ نے کہا ہے بھائی اسے بھی نہیں ماننا ہے یا علی کو منوانا ہے؟ اب لوگ علی کے نام پہ علی کو منوانے نکلیں گے، اور اس کا خمیازہ اس وقت امت بھگت رہی ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماننے والوں کو جو عقیدہ دیا ہے اس کی ایک جھلک اور دیکھیں۔ کوفہ کا منبر، مدینہ سے آپ کوفہ تشریف لے آئے تھے، دور خلافت دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، آپ منبر پہ ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مجمع عام ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، فرمایا لوگوں بتاؤ من اشجع الناس، حضور علیہ السلام کہ صحابہ میں، اب یہ دور ظاہر ہے صحابہ اور تابعین کا زمانہ، فرمایا سب سے شجاع اور بہادر اور دلیر کون ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فاتح خیبر، صاحب ذوالفقار، تاجدار حلتا، شیر خدا علی المرتضیٰ۔ اب بھائی میری بات سن رہے ہو کہ نہیں مسلمانوں؟ علی کی سننا اچھا نہیں لگ رہا؟ میں نے ابھی اپنی بات تو کوئی کی نہیں۔ جناب شیر خدا فرما رہے ہیں لوگوں اشجع الناس کون ہے؟ سب سے بہادر اور دلیر ہستی، سب سے شجاع، سب سے بہادر کون ہے؟ تو مجمع عام جو وہاں حاضر تھا ان کا انت یا علی، ہم بھی سب ہوتے تو یہی کہتے کہ نہیں؟ اور مسلمانوں کیا کہتے انت یا علی، اے حضور آپ ہیں، اور کون ہے اشجع؟ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جس سے بھی پوچھا جاتا وہ یہی کہتا، لیکن شیر خدا کی فقاہت پہ قربان جائیں، ان کی فراست پہ قربان جائیں، ان کی ذہانت پہ قربان جائیں، ان کے عقیدے پہ قربان جائیں، اور ان کی استقامت پہ قربان جائیں۔ فرمایا لوگوں یہ تو تمہارا علم تھا، کیا کہا؟ لوگوں یہ جو تم نے بتایا ہے یہ تمہارا علم تھا،
اب میرا علم پوچھو. سبحان اللہ. میں نے تم سے پوچھا نا, میں نے تم سے پوچھا تو جو تمہارے علم میں تھا وہ تم نے بتایا. ظاہر ہے جس سے سوال پوچھا جائے وہ اپنے علم کی حد تک جا سکتا ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو فرمایا تمہارے علم کی حد یہ تھی, اب علی کے علم کی حد دیکھو. سبحان اللہ. فرمایا لوگوں اگر علی سے پوچھو کہ اشجع الناس کون ہے, تو فرمایا بدر کے میدان میں خیمہ مصطفیٰ پر اور احد کے میدان میں جب میں نے بڑے بڑے دلیر اور جنگجو ان کے قدم میدان میں اکھڑتے دیکھے, لیکن ایک ہستی کو دیکھا خیمہ مصطفیٰ پہ نحیف و نزار پتلے دبلے بدن کے ساتھ تلوار کو لہراتا ہوا ناموس مصطفیٰ کا ڈٹ کے پہرا دے رہا تھا, وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. سبحان اللہ. اللہ ارے رسالت, ارے صدیقیہ, یا صدیق اکبر, صدیقیہ, نعرہ صدیقیہ, نعرہ صدیقیہ, یا صدیق اکبر. بولیے نعرہ صدیقیہ. مسلمانوں ایک نعرہ حیدری ہے, ایک حیدری نعرہ ہے. حیدری نعرہ آج میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. کیا بات ہے جی, کیا بات. یہ حیدری نعرہ وہ ہے جو ممبر پہ حیدر کرار نے لگایا ہے. نعرہ صدیقیہ بولو, نعرہ صدیقیہ. یہ علی المرتضیٰ کا ڈائریکٹ لنگر ہے, لے جاؤ, یہ کہیں اور سے نہیں ملے گا. جو علی نے اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو, اپنی نسلوں کو اور اپنے ہر ماننے والے اور ہر مقتدی کو ممبر پہ اللہ کی قسم کھا کر دیا اور قرآن کی نص سے آیت پڑھ کے دیا, والذی جاء بالصدق وصدق بہ. قرآن پڑھے علی المرتضیٰ اور قسم کھائے شیر خدا, اور بندہ پھر نہ ہلے تو میں نہیں مانتا. پھر فراڈ ہے, ڈرامہ ہے, 2 نمبر ہے. علی کو نہیں مانتا. دیکھو علی تو ویسے ہی کہہ دے تو ہم آنکھیں بند کے کر کے مانتے ہیں, علی قسم کھا کے کہے. جی نہیں سمجھ آئی, کس کس کو آئی ہے؟ نہیں سب کو نہیں آئی, سب کو نہیں آئی. اور شیر خدا علی المرتضیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں بھائی ایسے ہی کوفے میں ہوتا تھا. علی کو قسم کیوں کھانی پڑی؟ کیونکہ لوگ علی کو مانتے تھے, علی کی نہیں مانتے تھے. ہمیں تو سنی, ہم تو اسے مانتے ہیں جہاں ولی کو بھی قسم نہ کھانی پڑے. تو جہاں علی کو قسم کھانی پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے, لیکن آپ نے حق ادا کیا. شیر خدا نے حق ادا کیا, قرآن پڑھا, قسم کھائی اور کہا لوگو ابو بکر کو صدیق کسی فرش والے نے نہیں کہا, معراج کی رات خود عرش والے رب نے کہا. اور یہ آیت پڑھ کے اس کی تفسیر, جتنی تفسیریں ہیں سب اٹھا کے دیکھ لو. شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ لقب صدیق یہ زمین سے نہیں آسمان سے آیا ہے, اور کسی عام رات میں نہیں آیا, معراج کی رات آیا. سبحان اللہ. عام رات میں بھی آ سکتا تھا, لیکن جس رات رب نے نماز بھیجی اسی رات لقب صدیق بھیجا. اور کمال یہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق نے ابھی تصدیق کی نہیں. حضور تشریف لائے نہیں واپس, بات ہوئی نہیں ابھی کوئی. تو جو آخری بات معراج کی رات ہوئی واپسی پہ, وہ آخری بات یہی تھی. فرمایا جبریل میرے حبیب سے کہہ دے
کہ آج جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے نا، جو کچھ عطا کیا ہے، جو کچھ بھی مہربانیاں ہوئی ہیں، یہ صبح خود آپ نے حرم میں کعبہ میں کھڑے ہو کے بیان کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں کر تو دوں گا، مانے گا کون؟ وہاں تو سارے کفار و مشرکین اور بے دین بیٹھے ہوئے اور وہ تو موقع کی تلاش میں ہے، مانے گا کون؟ تو خالق کائنات رب جلیل نے فرمایا جبریل میرے حبیب سے کہے کہ اور کوئی مانے نہ مانے، ابو بکر صدیق ضرور مانے۔ نعرہ صدیقیہ، یا صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، صدیقیہ، صحابی نبی، جنتی جنتی جنتی۔ ہم تو ہر تابعی صحابی کو بھی جنتی مانتے ہیں۔ لوگوں کو صحابی سمجھ نہیں آ رہا، ترمذی شریف کی حدیث اٹھا کے پڑھ لو، لا تمس النار مسلما رانی او رامن رانی۔ اور تم کس کی مانو گے پھر مسلمانوں اگر اپنے نبی کی نہیں مان رہے تو؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے رضی اللہ عنہ والے صحابی کی شان تو تمہاری سمجھ سے برابر ہے، میرے رضی اللہ عنہ والے کو کوئی تابعی دیکھ لے، فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو بھائی جہاں صحابی کو دیکھنے والا جنتی ہے تو جس کو دیکھے اس کی شان کیا ہوگی؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتی۔ تو یہ فطور ہے عقل میں، شعور میں، عقیدے میں جو اس طرح کی بات کرتا ہے، اور خاص طور پہ اگر سنی ہو کے بات کرتا ہے، سنیت کے لیبل کے ساتھ بات کرتا ہے تو پھر بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے تھے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ تو ہمارا کام تو بھائی صرف پہنچانا ہے، آپ کو بتانا ہے، اور ٹھیک ٹھیک اور صحیح صحیح پہنچانا ہے، اور وہ پہنچانا ہے جو خالص اندر سے آیا ہے، اس میں اپنی طرف سے مرچ مسالہ کوئی نہیں، بناوٹ تصنع ملاوٹ کوئی نہیں، کیونکہ اپنا کوئی منجن ہم نے بنایا ہی نہیں جو بیچنا ہے۔ ہمارے پاس تو پہلے ہی اتنے خزانے پڑے ہیں کہ ان میں کوئی چھونے والا نہیں ہے، ہم تو روتے پیٹتے رہتے ہیں اس بات پہ، اتنے بڑے بڑے خزانے پڑے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہی ہے، کچھ بھی نہیں بتایا۔ سیدنا امام حسن مصنع کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، جہاں سے نسل چلی ہے سادات کی، جو امام حسن کا بیٹا امام حسین کا داماد ہے، اس سے بڑا سید آئے گا کہیں سے؟ اور جہاں پہلا بچہ حسنی حسینی بچہ جس گھر میں پیدا ہوا ہے، بات کو اب میں سمیٹتا ہوں اور اہل بیت اطہار ہی کی خیرات اور لنگر پہ سمیٹتا ہوں، کیونکہ میں خود جعفری ہوں، نقشبندی جو بھی ہے وہ جعفری ہے، ہم پہلے چشتی ہیں، پھر قادری ہیں، پھر سہروردی ہیں، پھر نقشبندی ہیں، پھر رفائی ہیں، پھر شاذلی ہیں، پھر اشرفی ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ دوسرا بندہ یہ بات کر سکتا ہی نہیں ہے، نہ کسی کو ہوا ہے اس کی، جب تک امام جعفر صادق کا دامن ہاتھ میں نہ ہو، یہ والی بات اسے بیان تو دور اسے سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ قول ہے امام کا، میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو سید ہے یا سید کا ماننے والا ہے، اپنی مسجد، اپنے مدرسے اور اپنے آستانے پہ اس کو لکھوا دے۔ صرف 3 لفظ ہیں علماء کرام، 3 لفظ ہیں، 3۔ سیدنا امام جعفر صادق نے اپنا نسب بتایا ہے، اپنے جد کا اور اپنے باپ کا نام بتایا ہے۔ اگر پہلے کسی نے سنا ہو تو ضرور ہاتھ کھڑا کرے، مجھے خوشی ہوگی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ منبر پہ آپ نے لوگوں کو کہا اے لوگوں سنو، اگر علی میرا دادا ہے تو ابو بکر میرا نانا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو میں سید صاحب آپ کو کیسے مان لوں اگر آپ دادے کو مانیں اور نانے کو نہ مانیں؟ کیا بات ہے. اور پھر آپ سب کی جو امام جعفر صادق کی نہیں مان رہا اور ان کو نہیں مان رہا، ہمیں تو اس کے سید ہونے میں بھی شک ہے. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام کا حصہ ہے صادق. آپ نے یہ اعلان کر کے لوگوں کو بتایا. اور امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا آپ کے تعارف میں، علوی الاب بکری الام. آپ نے کیوں یہ فرمایا؟ کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں. آپ کے نانا جان جن کا میں نے پہلے نام لیا ہے، یہ ہمارا شجرہ نقشبندیہ جو جاتا ہے، امام جعفر صادق سے سیدنا امام قاسم سے امام سیدنا سلمان فارسی سے ہو کے صدیق اکبر. آپ کے مرشد بھی ہیں، آپ کے نانا بھی ہیں، آپ کے استاد بھی ہیں، اور فقہائے سبع مدینہ میں سے امام ہیں سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر. آپ کی والدہ ماجدہ امام محمد الباقر کی زوجہ مطہرہ، یہ صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں. فرمایا اس نسبت سے بھی صدیق اکبر میرے والد ہیں. اور نانی جان آپ کی سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ صدیق اکبر کی پوتی ہیں. تو کہتے ہیں علی سے ایک نسبت ہے، ابو بکر سے دو ہے. یہ نسبت والا ہی سمجھ سکتا ہے، بے نسبتیں کو تو اس کی ہوا بھی نہیں. یہ ذوق، یہ کیف، یہ چاشنی نسبت والے کو نصیب ہے. اور اقبال نے کہا تھا، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کنت. آخری بات ایک اور سنیں. جب ان کو کوفے والوں سے واسطہ رہا انہیں اہل بیت کو، تو انہوں نے حق کی بولی نہیں چھوڑی. تم ان کے مرید ہیں. آپ مسند پہ تشریف فرما تھے، یوں ٹیک لگائی. سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق کے والد. اور ایک روایت میں سیدنا امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، آپ سے بھی یہی واقعہ منقول ہے. ٹیک لگائی تھی، ایک بندہ آیا، اس نے کہا اے امام، اے ابن رسول، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ہمیں پوچھو. ایسے ہی بیٹھے تھے، ٹیک لگائی، ایزی جیسے بندہ ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے. لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے، چلے جاتے تھے، آپ بتا دیتے تھے یہ بات یوں ہے. یہی ان کا کام یہ تھا، اپنے نانا کا لنگر بانٹنا. ان کے نانا کا لنگر بینک بیلنس، بنگلے، کوٹھیاں، جائیدادیں، پراپرٹیاں نہیں ہیں. ان کے نانا کا وراثت علم ہے، روحانیت ہے، معرفت ہے، حکمت ہے، جو یہ بانٹتے رہے ساری زندگی. اس نے کہا جی یہ تلوار کا دستہ سونے کا بنانا جائز ہے؟ سائل نے کیا پوچھا؟ تلوار کا دستہ سونے کا بنانا جائز ہے؟ فرمایا ہاں جائز ہے. یہ جواب ہوتا ہے عالم کا. اور جو ماننے والا ہوتا ہے نا، وہ اس سے آگے بات نہیں کرتا کہ عالم نے، مفتی نے کہہ دیا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. یہاں بعض لوگ پھر اس سے آگے جاتے ہیں. تو اس نے کہا حضور اس کی دلیل کیا ہے؟ جو آپ نے جواب دیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا ابو بکر صدیق. آپ نے فرمایا کیونکہ صدیق اکبر کی تلوار کا دستہ سونے کا تھا. یہ دلیل کافی ہے. اب وہ بندہ باقی سوال جو آپ بھول گیا، کہنے لگا اتقول الصدیق. اسے باقی سارا کچھ بھول بھال گیا. جب اس نے امام کی زبان سے سنا ابو بکر صدیق
کہنے لگا امام آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، تو جو آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی نا وہ پھر جلال حیدری اپنے جوش میں آیا، مسند کو چھوڑا، ٹیک چھوڑی اور اپنی گدی پر اچھلے جوش اور کعبے کی طرف منہ کیا اور فرمایا نام صدیق صدیق صدیق، ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں۔ اور یہ فتویٰ ہے امام محمد الباقر کا، فرماتے ہیں جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ قیامت کے دن اس کے کلمے کی تصدیق نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حیدری عقیدے پہ استقامت دے اور اسی فیض اور اس لنگر کو آگے بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔